چن چڑیا مینا دے لال دا چن چڑیا آمینا دے لال دا چن چڑیا آمینا دے لال دا چن چڑیا آمینا دے لال دا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو عید میلاد کا چاند بہت بہت مبارک۔ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں، روزے رکھیں، لنگر بانٹیں، نوافل ادا کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو جیسی خوشی آپ کر سکتے ہیں ویسی کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ جو ساری دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہوتے، ہم بھی نہ ہوتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تاریخوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ سیدھی مخالفت کریں میلاد النبی کی خوشی کی تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام عشاقان رسول کو عید میلاد کا چاند بہت بہت مبارک۔ خوشیاں کرے، جھومے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں کریں، آپ کے میلاد پر ہونے والے واقعات کا ذکر کریں، خوب خوشیاں بانٹیں، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اور میلاد النبی کے موقع پر جو آج ہم جس بیان پر ریئیکشن کرنے لگے ہیں، میلاد النبی پر حضرت علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا، یہ ہمیں آج میلاد النبی کے واقعات بتائیں گے۔ میلاد النبی کی خوشی ہم علامہ صاحب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ تو آئیے، اس ویڈیو میں ایک بہت خاص بات ہے۔ اس ویڈیو میں وہ خاص بات یہ ہے، یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ، کیونکہ اچانک تقریر کے دوران گبر سنگھ اس کی انٹری ہوئی ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں عید میلاد۔ جی، ان کی ایک روایت بیان کر دوں گا، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، ورنہ پھر تو کتابوں کے انبار لگے ان کے ایمان کے دلائل۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان میں سورہ یونس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ 40 دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ واقعہ معلوم ہوگا نا آپ کو، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ کے حکم سے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی، اللہ یہ قوم سے بیزار ہو گیا ہوں میں، اب یہ ایمان لانے والی نہیں، عذاب نازل کر۔ مگر ہوا یہ کہ بغیر حکم خدا کے کہ اللہ کا کوئی حکم آتا یہ اپنی آبادی سے نکل گئے۔ رب کو یہ طریقہ ان کا پسند نہیں آیا، کہا یونس ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا، اب اس کے لئے 40 دن مچھلی کے شکم میں تکلیف اٹھا۔ تفصیلات ہے، دریا میں پھر کشتی پہ بیٹھ رہے تھے، طوفان آیا، لوگوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینک دیا، ایک اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل دیا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، ہضم نہیں کیا، گلایا نہیں، ختم نہیں کیا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ پھر آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 40واں دن جب آیا تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور میں اپنے آپ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ آقا کہتے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے باہر اگلا، تشریف لائے، اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا
اے مچھلی تو ہمارے نبی کو اپنے شکم میں لے کے سیر کرتے رہی، دریا میں گھومتی رہی، ہمارے نبی کو 40 دن تو نے مہمان رکھا، 40 دن ہمارے نبی کی حفاظت کی، بتائے انعام کیا چاہتا ہے؟ کیا بات، کچھ انعام مانگ۔ مچھلی بھی ٹن ٹناٹن سنتی تھی، ہر مخلوق سننی ہے سوائے ان نابکاروں کے، چاند بھی سننی ہے، سورج بھی سننی ہے، زمین بھی سننی ہے، سننی نہ ہوتی تو زمین کو حضور نے کہا ہے زمین اکاشا کے گھوڑے کو پکڑ لے، سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، زمین وہاں بھی ہوتی، کہتی میں محمد تمہارا نہیں سنوں گی، میں اللہ کے حکم کا سنتی ہوں، سننی تھی تو نبی کا سنا۔ چاند سے کہا ٹکڑے ہو جا، اشارہ کیا، چاند نے کہا محبوب اشارہ آپ کرے ٹکڑے ہونا میرا کام، اس لیے میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو اختیار دیے۔ سورج کو اشارہ کیا، پلٹا، سنی تھا سورج، پلٹ آیا، وہاں بھی ہوتا اگر سورج اور چاند انکار کر دیتے تو اعلیٰ حضرت کہتے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت وہ اللہ کے رسول کی قدرت کو مانتے تھے، سنی تھے، اسے نبی کے اشارے پر لوٹا رہے تھے، نبی کے اشارے پہ شک ہو رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ اشارہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی اللہ کی فرما برداری ہے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت کائنات کی اچھا جی کوئی بات نہیں، خیر حضرت کو کوئی ضروری کام ہے، اس کے لیے وہ اجازت چاہ رہے ہیں۔ زین نصیب جتنے دیر بھی آپ تشریف فرما رہے بزم کی رونق رہی برقرار، اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ہر شے کیا ہے؟ سننی ہے، نبی کی سنتی ہے، مچھلی بھی سننی تھی، ٹن ٹلاٹن سننی تھی۔ رب نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو ہمارے نبی یونس کو شکم میں لے کے گردش کرتے رہی، مچھلی نے بڑے ادب سے کہا مولا اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو یہ انعام دے دے کہ میں نے سنا ہے تیرے محبوب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہر کوثر عطا فرمائیں گا، سبحان اللہ، اے پروردگار مجھے نہر کوثر میں ڈال دے تاکہ نبی کے امتی جب جنت میں آئے تو میں ان کا دل لبھاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مچھلی کو جنت میں نہر کوثر میں ڈال دیا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں عزیز غور تو کر، جس مچھلی کے شکم میں 40 دن اللہ کے نبی یونس رہے وہ جنت میں چلے گئی، اور جس شکم میں یونس کے بھی آقا مصطفیٰ 9 مہینے رہے وہ کافروں کے جہنم میں کیسے جا سکتے؟ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ مگر جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے ماں باپ کو مسلمان نہیں سمجھنے کے لیے تیار، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جب ہم انہیں کافر کہے تو شکایت کرے کہ ہمیں کافر کیوں کہا؟ صحیح ہے صحیح ہے، ہم کہتے تم نے تو کافر کہنے میں نبی کے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا، تو تم کس کھیت کی بوئی؟ اور تمہارا دوگلا پنا دیکھو کہ تم یزید جیسے فاسق و فاجر کو مومن کہنے کے لیے تیار ہو، لیکن نبی کے والدین کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ رہے ہو۔ اور یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہے، ذرا ان کو بھی سن لیجئے، ان کا نام ہے فیض احمد صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث معاذ اللہ میں یا روک رہا ہوں ابھی، یہ نیم مولوی خطرہ ایمان کیا بولتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے۔ اللہ نے پہلے تو اجازت نہیں دی، پھر بعد میں اجازت دے دی، پھر حضور گئے اپنے والدین کی قبر پر۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتا چلا کہ کافر کی قبر پر عبرت کے لیے جانا جائز ہے۔ یعنی نبی کے ماں باپ کس کام کے لیے رہ گئے تھے؟ عبرت کے لیے۔ اب عبرت ناک تو تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے ہمیں کہ جہنم میں کیڑے کیسے گھوم رہے ہیں، کیا کہنے، تمہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ابو جہل کیسا رہا ہوگا۔
तुम्हें देखकर हमें अंदाजा होता है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई कैसा दिखता है। तुम्हारी हालत ये, और तुम नबी के माँ बाप को बाइस इबरत कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हारा दिल कलेजा नहीं कांपता। पता चला कि कब्रों की ज़ियारत इबरत के लिए करना चाहिए। याद रखिए ये इन वहाबियों का अकीदा है। अल्लाह के रसूल की हदीस जरूर है, आका ने फरमाया है कि कब्रों की ज़ियारत करो कि आखिरत की याद दिलाती है, मगर ये किन कब्रों के बारे में कहा? ये आम लोगों की कब्रों के बारे में। मगर जो सालिहीन है, जो अंबिया है, जो औलिया है, उनकी कब्रों पर इबरत के लिए नहीं जाया जाता बल्कि बरकत के लिए जाया जाता है। वाह 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 वाह। और इसकी दलील आका की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस। आका कहते हैं मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर गया तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ना इबरत के लिए है कि बरकत के लिए? बरकत, इनाम। आका कह रहे हैं कि ये इबरत नहीं, इबरत तो उनसे हासिल की जाती है जिनके अमाल बेहुदा थे, मगर जिनके अमाल अच्छे थे, जो जन्नत सुधार चुके, उनसे इबरत नहीं हासिल की जाती, उनसे बरकत हासिल, उनसे रहमत की उम्मीद की जाती है। तो ये जनाब ये नतीजा लाते, ये है इन लोगों के इल्म का आलम। आगे सुनिए क्या कहते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों, इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है। ये लीजिए, ये लाए मौलवी साहब ने खतरा ईमान। इस हदीस से पता चला कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की कब्रों की ज़ियारत हो सकती है। क्यों? नबी के माँ बाप तो काफिर थे, हुजूर ने अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की, तो इससे पता चला कि काफिर की भी कब्र की ज़ियारत करती। वहाबी जी भूल गए कि कुरान अजीम में वाज़े हुक्म है, अल्लाह के नबी जब अब्दुल्लाह इब्न उबई की कब्र पर गए, उसके बाद कुरान की आयत नाज़िल, महबूब अब तो आप चले गए थे, आइंदा किसी मुनाफिक और काफिर की कब्र पर खड़े भी मत होना। क्या बात है। सूरह तौबा के अंदर मौजूद है 10वें पारे में। और अगर काफिर की कब्र पे जाना जायज है तो तुम गांधी के मरकट पे क्यों नहीं जाते? फिर तो तुम जाया करो ना भाई, अमल करो इस हदीस पर, तुम क्यों नहीं अमल करो? तो ये याद रखिए, किसी काफिर की कब्र पर जाना ये गुनाह है, और अगर माज़ अल्लाह अच्छा समझ के जाएगा तो कुफ्र है। लेकिन ये गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं जनाब। आगे कहते हैं, सुनिए। अपने वालिदैन की खबर की, अब इस दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा? मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन भी गैर मुस्लिम, लेकिन अब मुझे इजाज़त मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए खबरों की ज़ियारत किया करो। इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा? मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे, तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है, सही रिवायत है। तुम जैसा मक्कार और झूठा कोई नहीं है। अल्लाह। इस दौर में ऐसे मक्कार ये मौलवी पैदा हो गए, और ये मौलवी कहलाते हैं कमबख्त। एक तो हुलिया देखो शर्ट पहना हुआ है कमबख्त, अजीब हुलिये होते हैं इनके। अब क्या कह रहा है? उसी हदीस से नतीजा निकाल रहा है कि काफिर और मुस्लिम दोनों की कब्र की ज़ियारत की जाती है। और फिर उसके बाद कहता है कि कुछ लोगों को बड़ा हैरानी होती है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन क्या काफिर थे? तो बात तो सही है तो कड़वी बात, लेकिन सही है कि रसूल के माँ बाप जो कुफ्र पर ही थे। माअल्लाह, ये नबी के माँ बाप को देखो कितने धड़ल्ले से काफिर कहते हैं, लेकिन इनको काफिर बोलो तो चेहरे का जुगराफिया बिगाड़ने लगता है। फिर कहते हैं सुनाने अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर के पास आया, सॉरी हदीस ही है, ये हदीस बयान कर रहे हैं कि सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स हुजूर के पास आया, कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन कहाँ है? सबसे पहला तो झूठ इसने यहाँ से शुरू किया कि हुजूर से उसने वालिदैन का सवाल नहीं किया, सिर्फ अपने बाप का सवाल किया। हुजूर मेरा बाप का। वालिदैन बोले तो माँ और बाप को वालिदैन कहते, माँ का सवाल ही नहीं है। सवाल किसका है? सिर्फ बाप के बारे में। या रसूलल्लाह मेरा बाप कहाँ है? हुजूर ने फरमाया जहन्नम में। वो रोने लगा, हुजूर की भी आंखों में आंसू आ गए, कहा कि तू गम ना कर, मेरा बाप भी जहन्नम में। अब ये हदीस में तो मौजूद है, लेकिन मौलवी जी ने ये तौफीक नहीं हुई कि इसकी शरह देखते हैं।
شارعین نے کیا کہا, باپ سے یہاں مراد کیا تھی, حضور کس کے بارے میں کہہ رہے تھے. ابن حجر اسقلانی سے لے کر امام قسطلانی تک جتنے شارحین حدیث کے, یہاں تک کہ ان کی اپنی جماعت کے ابن کثیر, حافظ ابن کثیر, سب یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کو جب کہا کہ تیرا باپ جہنم میں, تو رونے لگا, تو رسول اللہ نے کہ اس کو احساس کم ہو, اس کو تکلیف کم ہو, تو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ بھی جہنم میں. تو یہاں باپ سے مراد حضرت عبداللہ نہیں تھے, بلکہ آپ کے چچا ابو طالب تھے. کیا بات ہے. وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کے, ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ چچا باپ کے مثل ہوتا ہے, اور عرب میں چچا کو بھی باپ کہنے کا رواج تھا. بے شک. ارے حضرت عبداللہ نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں دیکھا, ابھی رسول کی نبوت کا اعلان ہی نہیں سنا, نبی کو پایا ہی نہیں, تو پھر کافر کیسے ہو گئے تھے. لیکن بہرحال میں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جماعت کا شیوہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی کے والدین کو بھی بے دھڑک کافر کہتے ہیں. اس نبی کی والدین کو اور اس نبی کی ماں کو اور باپ کو کافر کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے, پاک سلوبوں سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا. سبحان اللہ. بے شک. اور حضرت آمنہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے, ہمارے امام احمد ابن حنبل مسند میں نقل کرتے ہیں, بی بی آمنہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا, اور اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. ایک روایت میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نے صرف شام کے محلوں کو نہیں بلکہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھ لیا, بستیوں کے جو گھر تھے ان گھروں کو بھی دیکھ لیا, گھروں کے سامنے جو اونٹ بندے تھے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا, اور اونٹوں کے گلے میں جو رسیاں بندی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے بتائیے ایک کافر کی بینائی اتنی وسیع ہو سکتی ہے؟ ایک کافرہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ یہ اتنے دور, ملک شام کہاں, مدینہ کہاں, مکہ کہاں, سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے, یہ اتنے دور تک کس بنیاد پہ دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ خود مومنہ تھی اور نبی کے نور سے فیض پا کر بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ملک شام کے محلات پر. سبحان اللہ. خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا جیسے عورتوں کو احساس ہوتا ہے. حضرت شفا ایک صحابیہ ہے جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی, عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ان کی والدہ ہے. حضرت شفا فرماتی ہے کہ بی بی آمنہ کے جب ڈیلیوری کا وقت آیا, بچے کو تولد ہونے کا وقت آیا, میں اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی, میں دائی کی حیثیت تھی, میں نے دیکھا محمد پیدا ہوئے سجدے کی کیفیت میں تھے. میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے, ناف کٹی ہوئی تھی, ختنہ شدہ تھے, آپ کا جسم پاک و طاہر تھا اور آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ پر خون اور وہ سب ناپاکی نہیں تھی جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے, اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں نبی کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں, نبی کا خون, بول و پیشاب بھی پاک ہوتا ہے, بول و براز بھی پاک ہوتا ہے, اور نبی کے ماں باپ کے بھی نطفے پاک ہوا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بتائیے کافروں کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں. فرماتی ہے کہ حضور پر کوئی ناپاکی کے اثرات نہیں تھے, پاک کو صاف. میں حیران ہو گئی کہ یہ پہلا بچہ دیکھ رہی ہو جو ناف بریدہ ہے, ناف کٹی ہوئی ہے, ختنہ شدہ ہے. تبھی کسی کونے سے آواز آئی, شفا حیران نہ ہو یہ ہمارا محبوب ہے, ہم نے ختنہ شدہ ناف بریدہ بھیجا ہے اس لیے کہ محمد وہ ہے جس پر ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے, محمد پر کسی کا احسان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی کل دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی, کل کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں وہ ہوں جس نے ناف کاٹا. بے شک. سب محمد کے محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شفا کہتی ہے حضور سجدے کی حالت میں تھے, آپ کے لب ہل رہے تھے, میں قریب گئی, کانوں کو لگایا, لب کے آواز آ رہی تھی, رب حبلی امت, رب حبلی. سبحان اللہ. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی نہیں بنے, جس وقت آپ کی تخلیق ہوئی اس وقت بھی نبی تھے. اور اولین تخلیق آپ کی کیا تھی؟ یہ تو بشری تخلیق تھی دنیا میں, اولین تخلیق آپ کی نور کی شکل میں تھی. اور جس وقت آپ کا نور تلخ ہوا, خلق ہوا, جس وقت نور کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی آپ نبی بن کر موجود تھے, نبی ہی تھے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گیا کہ آپ نبی نہ ہو. پھر حضرت شفا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان سے اچانک غائب ہو گئے. میں حیران ہو گیا, محمد غائب کیسے ہو گئے, کہاں گئے؟ کوئی جن اٹھا کے لے گیا, کوئی شیطان اٹھا کے لے گیا. میں حیران ہوئی, کہا کہ اے آمنہ خبر لو تمہارا بچہ نظر نہیں آ رہا. حضرت بی بی آمنہ گھبرا گئی, کہا کہ میرے بچے کو کون لے گیا, ذرا دیکھو.
इस कमरे में तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं है। कहती है कि इस कमरे में जब कोई इंसान नहीं तो यकीनन हो सकता है कोई जिन उठा के ले गया हो। ऐ आमना, तुम्हारा बच्चा इतना हसीन और जमील पैदा हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक देखा नहीं। सुभान अल्लाह। मुझे अंदेशा है कि कोई जिन उठा के ले गया। तभी आवाज आती है, ऐ शिफा, ऐ बीबी आमना, फिक्र ना करो, फरिश्ते मोहम्मद को ले गए हैं और दुनिया की सैर करा रहे, इसलिए कि इस पूरी दुनिया पे मोहम्मद को हुकूमत करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां मोहम्मद की हुकूमत है उस इलाकों को दिखाया जाए। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि जानते हो लोगों, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कौन ले गया था मेरी माँ के पहलू से? साहब अर्ज करते अल्लाह रसूल बेहतर जाने, फरमाया जिब्रील थे वो, फरिश्तों के साथ आए। 70,000 फरिश्तों की जमात थी। जिब्रील मुझे उठा के मेरी वालिदा के पहलू से गायब होकर ले गए और फिर मुझे एक ऐसे मकाम पर ले गए कि जो हिस्सा ना जमीन था ना आसमान था, एक अलग ही दुनिया थी। वहां एक तराजू कायम किया गया। उस तराजू में एक पल्ले में मुझे रख दिया, दूसरे पल्ले में मेरी उम्मत को रखा गया। 2 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 4 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 8 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। हर बार मेरी उम्मत को दुगना करते गए हत्ता के पूरी उम्मत को एक पल्ले में रख दिया। कयामत तक जो मेरी उम्मत में पैदा होने वाले सबको एक पल्ले में रखा, दूसरे में मुझे रखा। मैं सब पे वजनी था। तो जिब्रील ने कहा, फरिश्तों अब वजन करना छोड़ दो, खुदा की कसम अगर पूरी कायनात एक पल्ले में रख दो तो मोहम्मद सब पर बाजी और वजनी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते मैंने देखा कि जिब्रील 3 झंडे लेकर आए। एक खाने काबा पे नसब किया, एक मशरिक में और एक मगरिब में। जी है जिब्रील आप झंडे क्यों लाए, झंडे क्यों नसब किए? का खाने काबा पे इसलिए कि बता दूं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजधानी है। सुभान अल्लाह। और मशरिक में एक झंडा और मगरिब में एक झंडा, इस बात की दलील है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक मोहम्मद की हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे जिक्र मिलाद की हदीसों में हमें मिले। और यहाँ तक मिलता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे। जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया मैं ईमान लाया, मेरी वालिदा ईमान लाई, जो साथी मेरे ईमान लाए। अब हम सहाबी होने के शर्फ से मुशर्रफ हुए। तो मेरे दोस्त मेरे घर आते, कहते अब्दुर्रहमान तुम्हारी वालिदा शिफा है? मैं कहता हाँ, मेरी वालिदा घर में ही तशरीफ रखती है। कहा अपनी अम्मी को बुलाओ। तो अब्दुर्रहमान कहते मैं अपनी माँ के पास जाता, अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त आए आपसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते बेटा, पूछो उनसे। अब्दुर्रहमान कहते पूछ रही है कि क्यों मिलना चाहते? वो दोस्त कहते साहब ही है। वो कहते कि अपनी अम्मी से कहो हम रसूलुल्लाह की मिलाद मनाने आए, नबी की पैदाइश का तज़किरा सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब्दुर्रहमान तुम्हारी माँ वो है जो रसूल के पैदाइश के वक्त ही उन्होंने वो देखा जो किसी ने ना देखा। जब ये जाके अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हजरत शिफा कहती बेटा फर्श बिछा दो। फर्श कहते सतरंजी को, सतरंजिया वगैरह दरी वगैरह बिछा दो। फिर एक तख्ता लकड़े का। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मैं कुछ दरियां बिछा देता, मेरे दोस्त उस पर बैठ जाते और मेरी माँ हजरत शिफा उस तख्त पर आ जाती। गोया खतीब है, ये सामईन है। कहती मेरे बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो कहते बताइए अम्मी जान है हमारी माँ, हमें बताइए कि रसूलुल्लाह पैदा हुए तो क्या आलम था। और फिर आप सुनाती जब मोहम्मद पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, सजदे की हालत में पैदा हुए, नूर जगमगा रहा था, खुदा की कसम फरिश्तों की बारात आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में तवाफ कर रहे थे। खाने काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब घबरा कर पीछे आए और आने के बाद वो खौफजदा हुए कहीं काबा गिर ना रहा हो। तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब घबराओ नहीं, तुम्हें जो मुबारक पोता पैदा हुआ है काबतुल्लाह उसकी ताज़ीम में सजदा रेज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हालात हजरत शिफा बताती। पता चला मिलाद का जिक्र करना साहबा के जमाने से चला आ रहा है। सुभान अल्लाह। मगर क्या करे इस जमात का कि इनको ये हदीसें नजर नहीं आती। इनको क्या नजर आता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए आप इस बारे में। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका। एक बेचारे की मालूमात का यह आलम है कि ताबईन बोलना नहीं आ रहा, वो ताइन बोल रहा है। अल्लाह
और तबे ताबईन को तबे ताइन बोल रहा है। जिस बेचारे को ताबईन और तबे ताबईन बोलना ना आता हो, ये इनका इस्लामिक स्कॉलर ऐसे जाहिलों के पीछे चलते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं हमारी जमात हक पर है। अभी तुम्हारे मुल्ला हक पर नहीं तो तुम कहां से हक पर हो? क्या कहना है? तुम्हारे मौलियों को तो नाम तक लेना नहीं आते। ताइन ने नहीं मनाया। अबे हाँ, ताइन का को मनाएंगे? ताबईन ने मनाया है। तबे ताइन ने नहीं, तबे ताबईन ने मनाया है। बोल सही रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, इसलिए कहा जाता है वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। सुनिए जनाब, हमें ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए या साहबा। अटक क्यों रहा है यार? एक मिनट फिर से सुनिए। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। नबी का सालगिरह मनाना एक वेस्टर्न कल्चर है, अंग्रेजों की तहजीब है। ये अजीब बात है, मिलाद हम मनाते हैं, कल्चर वेस्टर्न कैसे होगा? वेस्टर्न यानी अंग्रेजों का कल्चर। अंग्रेज थोड़ी बनाते हमारे नबी की मिलाद। अब अगर कहेंगे कि वो ईसा मसीह की बनाते तो भाई उनका काम वो जाने, हम तो अपने नबी की मना रहे हैं। क्या कहना? हिंदू लोग जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, रामनवमी बनाते हैं, वो उनका धर्म जाने, हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो नबी की बनाते हैं ना। तो वेस्टर्न कल्चर कैसे हुआ? लेकिन जाकिर साहब की जो बुनियादी बातें थी वो ये थी, पहले याद रखिए, पहला जुमला ये था कि साहबा से साबित नहीं है, तबे ताबईन से साबित नहीं है, ताबईन से साबित नहीं है। ये एक बिदअत है। हमें हदीस में इसका कोई पता नहीं चलता कि साहबा ने या रसूलुल्लाह ने अपना मिलाद मनाया। तो जाकिर साहब को हदीस में कुछ मिला नहीं, हालांकि मैंने कुछ हदीसें आपके सामने सुना दी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई कि जाकिर नाइक साहब एक चैनल पे बैठे हुए थे, तो हमारी एक इस्लामी बहन ने इनसे एक सवाल किया। अब जरा सुनिए सवाल क्या है। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है हदीस में कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तकलीफ नहीं करनी चाहिए जी। तो जो ये टाई और जो जिस सूट में आप बैठे हैं, ये गैर मुस्लिम ज्यादा पहनते हैं, बल्कि वो ही पहनते हैं, तो क्या ये जायज है टाई पहनना या ये फुल सूट पहनना है? बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल बड़े अहम सवाल। टाई पे तो पहली बात हुई थी, एक और तफसील से भी मैं चंद दिनों में बात हम करेंगे टाई के हवाले से और हवाले से। कितनी देर कंट्रोल हो? 40 सेकंड हमारे पास है ब्रेक पे जाने से पहले, इसलिए हम जवाब जो है इसका वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक तवील नशिस्त जारी है गुफ्तगू की। और डॉक्टर साहब, पहली जो बात ब्रेक में जाने से पहले आप उसको कुछ फर्दर करना चाहेंगे या आगे बढ़ना? और दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से सवाल, एक सवाल ख़वातीन ने पूछा है। क्या समझ में आया आपके? पर्दा कर गए? पर्दे का मतलब समझ रहे हैं आप? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना बिदअत है। तो एक सुन्नी टन इस्लामी बहन ने फोन लगा के सवाल कर लिया, डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े बिदअत कर रहे हो आप। ये जो आप सूट में बैठे हो, कोट टाई, ये तो अंग्रेजों का लिबास है, ये तो अंग्रेजों का लिबास है। वेस्टर्न कल्चर तो ये है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप मलबूस है। तो हदीस में तो हमको मिलता नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का लिबास पहनने का हुक्म दिया हो, बल्कि ये अंग्रेजों का ही लिबास है, ईसाइयों का भी लिबास है। और हमको शरीयत में तो है कि गैरों की हम तशबीह से और पैरवी करने से और नकल करने से बचे। तो फौरन एंकर को याद आया, जाकिर नाइक पे आ गई अब मुसीबत। ये तो सुन्नियों के लिए बिदअत बोलना आसान है, हमारे लिए तो सब जायज है। हम तो, हमारी औकात तो इसी है कि दूसरों के लिए उसूल और है, हमारे लिए उसूल और। तो फौरन कहा भाई ब्रेक पे जाने के लिए कितना वक्त बाकी? ब्रेक याद आ गया, ब्रेक यानी वक्फा। और उसने कहा 45 सेकंड, ब्रेक ले लिया उन्होंने तुरंत। ब्रेक लेने के बाद वापस आए, डॉक्टर जाकिर साहब वो सवाल का जवाब देंगे या पर्दा कर लेंगे? कहा भाई पर्दा ही कर लेते बेहतर है, वैसे भी हम इतने पर्दादार खवातीन है कि बरेलियों के सामने आते ही नहीं कभी।
یہ دن رات مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو پردہ دار خواتین ہیں، 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ہم لوگ سے جواب ہی نہیں۔ کیوں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، کسی صحابی نے ٹائی پہنی ہے، کسی صحابی نے کوٹ پہنا ہے، کسی صحابی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آپ کو یہ ورگلائے، یہ سمجھائے کہ بھائی صاحب ایک لباس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ لباس نہیں ہے، ٹائی لباس نہیں ہے، کوٹ لباس میں آتا ہے، ٹائی لباس میں نہیں ہے۔ ٹائی کیا ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے، عیسائیوں کی ایڈنٹی ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی سمبول ہے۔ اور وہ کیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم کہتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا۔ حق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ابھی بھی حیات ہے اور بروز قیامت بحیثیت رسول اللہ کے امتی تشریف لائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکا دیا تو صلیب کو مقدس مانتے ہیں، تو اس صلیب کو، کراس کے نشان کو مقدس جان کے اسی صلیب کی نشانی کے طور پر ٹائی کیے جا دیا۔ اور یہ بات ان کی مذہبی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ تو کسی کا مذہبی شعار استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ہندو کی پہچان ہے ٹیکا لگانا، اس کو کاشکا لگانا کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان لگائے گا تو کفر ہے۔ کیوں؟ یہ کہ ان کی خاص مذہبی ایڈنٹی ہے، مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جینو بولتے شاید، جنیو کیا بولتے ہیں، وہ برہمن اور ہندو کی ایک خاص پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسی طرح کا اسی انداز میں دھاگا پہنے گا کفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کیا کہنے؟ تو ذاکر صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی اس وقت، لیکن جیسے میلاد کی بات آئی تو فوراً آ گئے، صحابہ نے نہیں منایا، رسول نے نہیں منایا، تو کوٹ صحابہ نے نہیں پہنا، ٹائی صحابہ نے نہیں پہنی، رسول نے پہنی، تو کیوں پہن رہا بغیر؟ میلاد کے نام پہ فوراً کہہ دیا ویسٹرن کلچر ہے۔ لیکن آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک کلچر میں دکھا دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی، دیکھیے ذرا۔ Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں تھوڑا سا، ابھی یہ ویڈیو پوری نہیں ہوئے، بھی روک دیا ہے۔ ذاکر نائک کا اناؤنسمنٹ ہوا، لیٹس ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں آیا تو ابھی کیسے استقبال ہوا بھائی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یعنی آنے والے عالم ہیں ہمارے بزرگ آئے، حضرت علامہ صوفی عباس صفا فتح محمد صاحب حبیبی دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے، ہمارے حضرت تشریف لائے، جتنے بھی علماء آئے۔ آپ نے استقبال کیسے کیا؟ نعرہ تکبیر سے کیا۔ آنے والے علماء ہیں لیکن آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مگر یہ جماعت کون سی ہے جو بڑی سنتوں کی بات کرتی ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتی ہے؟ ذاکر نائک کی انٹری ہو رہی ہے، ہجڑوں کی طرح تالی بجا رہے ہیں۔ کیا کہنے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اسلام میں کیا تالی بجانا جائز ہے؟ ہمیں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، معاف کیجئے، حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رسول اللہ تشریف لاتے اچانک دوران نماز۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرکار بڑے علیل تھے، بیمار تھے۔ لوگوں نے چاہا کہ ابو بکر کو اطلاع دے دی جائے کہ حضور آ رہے ہیں، تاکہ ابو بکر مصلی سے ہٹ جائیں اور آقا مصلی پہ آئے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو بکر سمجھے نہیں۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب سرکار قریب آئے، ابو بکر صدیق نے محسوس کیا آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، آقا نے کہا کہ تالیاں کیوں پیٹ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر کو اطلاع دے رہے تھے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے تالیاں نہیں ہے، مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تالی کو حضور نے پسند نہیں کیا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے۔ لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب آ رہے، تالیاں پیٹی جاتی ہیں ان کیا، اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ پھر آگے سنیے اب انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی۔ یہ پیچھے کیا گبر سنگھ کی انٹری ہو رہی ہے کیا؟ اور آتے ہی گبر سنگھ پوچھیں گے کتنے آدمی تھے؟
کہ یہ ایک اسلامی اسکالر آ رہا ہے، مولوی تو میں کہوں گا نہیں اس کو، اسلامی اسکالر بھی نہیں، جاہل مطلق کے جاہل ہے یہ کبھی، لیکن تم تو مسلم اسلامی اسکالر بولتے ہو۔ یہ کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جلسہ مذہبی ہے تمہارا کہ ڈانس ہے؟ منی بھائی آ رہی ہے رقص کریں گی، کیا کرنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے بھائی کہ بیک گراؤنڈ سے یہ لائٹ اور یہ ڈھن ڈھن، کیا ہے تماشے یہ؟ مگر آج تک کسی غیر مقلد نے نہیں بولا یہ بہت بڑی بدعت ہو رہی ہے، کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح، تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ نے اس طرح انداز نہیں اختیار کیے، رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، ان کے لیے سب جائز ہے۔ پھر تو دیکھ لیجئے تھوڑا سا اٹک رہا ہے یار آج، کیا بات ہے پتہ نہیں۔ رشید پڑھے اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of life. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات، ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے۔ آسمان سے ایک انڈا اترتا ہے، انڈا ٹوڑتا ہے اور اس میں سے یہ چوزا پیدا ہوتا ہے، اور سب تالی بجاتے ہیں کتنا بڑا انڈا پیدا ہوا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر ہے یا نہیں؟ وہاں بڑو اس کا جواب دو، مرد بنو۔ کب تک ہمارے بھولے بالے سنیوں کو بہکاؤں گے؟ مجھ سے بات کرو، مجھے وہ جواب دو کہ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ انڈا، کوئی صحابی نے کبھی تبلیغ کے لیے نکلے تو اس طرح انڈوں میں سے نکلے، چھینکوں میں سے نکلے؟ یہ تو منی بائی کے ڈانس میں ہوتا ہے، منی بائی نکلتی ہے پھر رقص کرتی ہے، تالیاں پیٹی جاتی ہیں۔ اور دوسرا دیکھ لیجئے اسٹیج دیکھیے آپ، کتنا مہنگا اسٹیج ڈالا گیا ہے، اس انتظام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے، ہزاروں میں نہیں، یہ لاکھوں کا اسٹیج ہے۔ وہ انڈے کو مشین سے اتارنا، اس کے لیے بھی لاکھوں روپے لگایا گیا۔ تو ایک بدبخت کی انٹری کے لیے اتنا روپیہ صرف کر دیا انہوں نے، مگر کسی وہابی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ لاکھوں روپیہ یہ فضول کیوں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن جیسی میلاد کا موقع آیا، آپ نے 2 جھنڈیاں لگائی، سارے وہابی کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے ہیں، اور پھر ان کو غریب بچیاں یاد آنے لگتی ہے، پھر بیوائیں یاد آنے لگتی ہے، پھر غریب بچیوں کے نکاح یاد آنے لگتے ہیں۔ اتنا پیسہ میلاد پہ بچ جاتا ہے، کتنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر خبیثوں کو اپنے ان ملاؤں کی فضول خرچی پہ کچھ یاد نہیں آتا۔ تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، مگر اپنے آپ کو گریبان میں دیکھنا بھی چاہیے لوگوں نے، کہ سنیوں پہ تو بڑے دھڑلے سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ خود اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کیسے گبر سنگھ کی انٹری ہوئی، کتنے آدمی تھے۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔